بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو یہ جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد ہے اللہ کی بندگی اور اس کی معرفت۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب اس دھرتی پر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں کہ آخر وہ کون ہے۔ وہ کون ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے؟ وہ کون ہے جس نے مجھے اور آپ کو اور دنیا کے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے، بلکہ دنیا کی ہر ایک شے کو پیدا کیا ہے؟ آخر وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو ہمیں اور آپ کو زندگی دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو اس پوری کائنات کے سسٹم کو، اس کے نظام کو چلاتا ہے؟ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے خالق کو، مالک کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں کہ آخر وہ کون ہے۔ پھر پہچان کر یہ مطالبہ ہے کہ اپنے رب کو پہچان کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اس کے سامنے بندگی کا اظہار کرو، اس کے سامنے اپنا سر جھکا دو، اسے تسلیم کر لو، اس کو اپنا معبود، اس کو اپنا مسجود تسلیم کرو۔ اور پھر یہ مطالبہ ہے کہ وہ جو قانون، جو شریعت، جو دین تمہارے لیے پسند کرے اسے بھی تسلیم کرو، اس کے قوانین کو مانو اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، اپنی پوری زندگی اسی قانون، اسی دین یا اسی شریعت کے مطابق ڈھال لو۔ یہ مطالبہ ہے، اور اسی بات کا ہر لمحے امتحان ہو رہا ہے، یا یہ کہیے کہ آگے جو امتحان آنے والا ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں سارے جہان کی بادشاہت ہے۔ وہ بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے، یا زندگی اس نے بنایا ہے اور موت پیدا کی ہے، موت بنایا ہے۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ آخر تم میں کون لوگ ہیں جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، کون ہے
جو اپنے رب کو تسلیم کرنے والے ہیں؟ کون ہیں جو اپنے رب کے سامنے سر جھکا دینے والے ہیں؟ اور کون ہیں جو سرکشی کرنے والے ہیں؟ کون ہیں جو برے اعمال کرنے والے ہیں؟ اسی بات کا امتحان ہے یہ زندگی، یا یہ کہیے کہ اسی بات کی تیاری ہے یہ زندگی، اور آگے امتحان آنے والا ہے۔ یہ پوری زندگی اسی بات کی کہانی ہے۔ یہ دنیا، یہ زندگی، آگے بڑی زندگی جو آ رہی ہے، آخرت کی زندگی، اس کا پیش خیمہ ہے، اس کی تیاری کی زندگی ہے، اس کی تیاری کا موقع ہے، اس کی تیاری کا یہ وقفہ ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے، اور اس کی جو مقدار ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ الا عشیۃً او ضحاہا، یا تو ایک صبح ہے یا ایک شام ہے۔ 100 سال، 200 سال، 500 سال آپ جیتے ہیں، 70 سال، 80 سال جیتے ہیں، یہ سارا وقفہ، پوری حیات، آخرت کی حیات کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے ایک دن، یا ایک دن کا کوئی ایک حصہ، کوئی صبح یا شام۔ ہم سب جانتے ہیں صبح کیسے گزر جاتی، شام کیسے گزر جاتی، یا ایک دن کیسے گزر جاتا ہے، ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا۔ گھر سے نکلے 4 دوستوں کے ساتھ تو شام ایسی گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ شام کب گزر گئی، یا یہ صبح کب گزر گئی، یا یہ ایک دن کب گزر گیا۔ میرے بھائیوں، یہ پوری زندگی آخرت کے مقابلے میں وہی تھوڑی سی مقدار ہے، آپ یہ سمجھ کے رکھو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اور آپ اس تھوڑی سی زندگی کے لیے، اس چند لمحوں کے وقفے کے لیے ساری تیاری کرتے ہیں۔ ہمارا سارا عمل، ساری ایکٹیویٹیز، ساری تگ و دو صرف اسی چھوٹی سی زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نے آخرت کی زندگی کو بھلا دیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ لوگوں تم غفلت میں ہو، تم اس زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کی زندگی کو بھول جاتے ہو، جبکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت اس زندگی سے بہتر بھی ہے اور زیادہ دنوں تک باقی رہنے والی بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ بہت بڑی زندگی ہے، گویا ابد الآباد تک وہ زندگی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ حَيَوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیاوی زندگی کھیل ہے، کود ہے، تماشا ہے، اور آخرت ہمیشہ ہمیش کا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کچھ نہیں ہے، انسان دھوکہ کھاتا ہے اس سے، اور ہم سب اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر، ہمارا کاروبار، ہماری یہ اولادیں، ہمارا یہ خاندان، ہمارا یہ بزنس، یہی سب کچھ ہے، یہ جتنا ترقی کر جائے گا ہم اتنے کامیاب ہوں گے، اسی دھوکے میں پڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چاہے جتنی کامیابی والی زندگی ہو، پوری کائنات آپ کو مل جائے، پوری دنیا کی دولت آپ کو مل جائے، پوری دنیا کی بادشاہت آپ کو مل جائے، پھر بھی کچھ نہیں ہے یہ، پھر بھی اسے چھوٹ جانا ہے، پھر بھی یہ دھوکے کا سامان ہے، پھر بھی آخرت کے مقابلے میں یہ ہیچ ہے، یہ چند لمحوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا ملی ہے میرے بھائیوں آخرت کی تیاری کے لیے۔ اگر ہم اس دنیا میں، اس زندگی میں آخرت کی تیاری کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، ہم اس زندگی کا بھی صحیح استعمال کر رہے ہیں اور آگے آنے والی زندگی کا بھی صحیح استعمال۔ اور اگر ہم آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں تو سوائے غفلت کے، سوائے دھوکے کے،
سوائے آگے اپنے لیے تباہی کے کچھ اور نہیں کر پا رہے ہیں. یاد رکھیے انتہائی غفلت کا سامان ہے. ہم سب بھولے ہوئے ہیں. آج شب قدر تھی، شب برات تھی. چاروں طرف آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، سب نے قبروں کی زیارت کی. شاید کوئی بچا ہو. بھیڑ لگی ہے، تانتے بندھے ہیں. لیکن اس زیارت سے ہم نے کیا سیکھا؟ غور کریں کیا سیکھا ہم نے. وہ جو قبروں میں جا چکے ان کا دفتر بند ہو چکا، ان کا فیصلہ ہو چکا، یا کم از کم فیصلے کی ایک گھڑی گزر چکی. اب تو اصل مسئلہ میرا آپ کا ہے. مجھے اور آپ کو بھی اسی قبر میں جانا ہے. مجھے اور آپ کو بھی اسی منو تلے مٹی میں دبائے جانا ہے. وہاں سے ہم نے کیا سیکھا؟ افسوس کا مقام یہ ہے کہ نمازیں قضا کر کے ہم قبرستان جاتے ہیں. پورے دن نمازیں نہیں پڑھی ہیں، شام کو نمازیں بھی ہیں اور یہ بھی ہیں. یہ سوائے دھوکہ اور سوائے غفلت کے کیا ہے یہ؟ تو میرے بھائیوں، یہ حیات ہمیں ملی ہے آگے آنے والی حیات کی تیاری کے لیے. جیسے ہی قبر میں اتارے جائیں گے، یاد رکھیے 2 فرشتے حاضر ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. کسی کی تدفین تھی، ان کی تدفین ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ لوگوں سنو، دیکھو، جب بھی کوئی بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، ہم لوگ اس پہ مٹی ڈال کر واپس آتے ہیں، یہاں تک کہ مردہ ہمارے جوتوں کی آواز سنتے رہتا ہے. جیسے ہی وہ آواز بند ہوتی ہے 2 فرشتے آ جاتے ہیں. یعنی جیسے ہی ہم دور ہوتے ہیں 2 فرشتے آ جاتے ہیں، اس مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں. بلکہ روایت میں ہے کہ روح تو چونکہ جا چکی تھی، روح جو ہے وہ پرواز کر چکی تھی، اللہ کے ہاں جا چکی تھی، تو وہ روح واپس لوٹائی جاتی ہے اس جسم میں جسے ہم دفن کر کے آتے ہیں. وہ روح آتی ہے، گویا اب وہ زندہ اور جاگتا انسان بن جاتا ہے. پھر 2 فرشتے آ کر اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں. بٹھانے کے بعد اب اس سے 3 سوالات کرتے ہیں. پہلا سوال ہے من ربک، اے بندے، اے شخص، بتا تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ہوتا ہے یہ وہ شخص جو آپ کی طرف بھیجے گئے تھے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے، پردہ ہٹا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ وہ شخص جو آپ کی طرف بھیجے گئے تھے، یہ کون ہے. یعنی من نبیک، تمہارا نبی کون ہے. اگر وہ بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، مسلم ہے، اسلام والا ہے، نیک ہے، تو وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ. پہلے سوال کے جواب میں کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تیسرے کے جواب میں کہتا ہے یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اگر وہ بندہ مومن نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، یا بظاہر تو دنیا میں مومن نظر آیا لیکن ایمان پر اس کا خاتمہ نہ ہوا،
خاتمہ نہ ہوا، تو وہ کہے گا پہلے ہی سوال کے جواب میں نہیں جانتا میں۔ فرشتے پوچھیں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ یا یہ کہے گا ہا ہا ہا، یعنی ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا، آج مجھے نہیں پتا ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہائے 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 میں نہیں جانتا۔ تیسرا سوال ہوگا کہ تمہارے نبی کون ہے، یعنی یہ حضرت جو یہاں تشریف فرما ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، وہ کون ہے؟ وہ کہے گا ہائے میں نہیں جانتا۔ جب نیک شخص صحیح صحیح جواب دے دے گا، کہے گا من ربک کے مقابلے میں کہے گا ربی اللہ، ما دینو کے مقابلے میں کہے گا دینی الاسلام، من نبیک کے مقابلے میں کہے گا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے، بلکہ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ کیا معلوم ہوا؟ کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہے گا قرأت الکتاب وآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، میں اس پر ایمان لایا ہوں اور میں نے اس کی تصدیق کی ہے، اس لیے مجھے پتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی ان صدق عبدی، میرے بندے نے صحیح بات کی ہے، صحیح بات کی ہے، اب کیا کرو؟ البسوہ من الجنہ، اسے جنت کا لباس پہنا دو، وافرشوہ، جنت کا فرش بچھا دو اس کے لیے، وافتحوا ابوابا من الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، وجعلوہ روضۃ من ریاض الجنہ، اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دو، اور اس سے کہہ دو کہ یہ آرام کرے، اس کے لیے خوشبوئیں بکھیر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گویا پہلے امتحان کی کامیابی پر یہ نوازشوں کی بارش ہوتی ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جہاں تک نگاہ جا سکتی ہے اتنا وسیع کر دیتے ہیں، اسے جنت کا ایک باغ بنا دیتے ہیں، اس کے لیے جنت کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اسے جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کے فرش بچھا دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں قیامت تک سوتا رہتا ہے سکون کے ساتھ۔ اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی رضا اس پر برستی رہتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، ہمارے مردوں کو بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ لیکن اگر معاملہ اپوزٹ ہے، اور یہ بات بھی سن لیجئے میرے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے 3 سوالات، من ربک، ما دینک، من نبیک، یہ رٹنے والا سوال جواب نہیں ہے کہ آپ نے رٹے لگا لیے ہیں، یاد کر کے گئے ہیں اور وہاں آپ کی زبان بولے گی، نہیں، وہاں زبان نہیں بات کرے گی، وہاں دل بات کرتے ہیں، دل۔ آج دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کبھی کبھی دل بات کرتا ہے اور کبھی کبھی دماغ بات کرتا ہے اور کبھی کبھی زبان بات کرتی ہے۔ ایک شخص سے نہیں چاہ رہا ہے دل بات کرنے کا، لیکن دل کا نہیں چاہ رہا ہے، لیکن دماغ کہتا ہے بات کر لو، کیوں اس سے الجھتے ہو، بات کر لو، کر لیتے ہیں۔ ایک شخص سے ایک گواہی ہے، نہیں دینے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن سوچتے ہیں دے لو، جھوٹی گواہی صحیح، چلو بول دو۔ اس دنیا میں اللہ نے دونوں اختیار دیا ہے، چاہو تو سچ بولو، چاہے تو جھوٹ بولو، لیکن جیسے ہی یہ آنکھ بند ہوگی، یہ موت کا وقفہ گزرے گا، ہم قبر اور برزخ اور پھر میدان محشر اور پھر جنت کی یعنی آخرت کی گھڑیوں میں داخل ہو جائیں گے، آخرت کی منزل میں داخل ہو جائیں گے۔ اب وہاں وہ یہ اختیار بند ہو جائے گا،
اب ہم جو چاہیں گے وہ نہیں بول سکیں گے، اب جو دل چاہے گا وہ بول سکیں گے۔ یعنی ہم نے دل کو جہاں آمادہ کر رکھا ہے، یہ دل جس چیز پر معمور ہے، یہ دل جس چیز میں گویا پیوست ہے، وہی چیزیں نکلیں گی۔ اگر ہم نے اللہ کو دل سے اللہ مانا ہے، اپنا رب تسلیم کیا ہے، اس کی ربوبیت کا اقرار ہے، اس کی الوہیت کا اقرار ہے، اس کو ہم نے مانا ہے، واقعی مانا ہے، صرف زبانی خرچ نہیں ہے، مانا ہے تو زبان سے یقیناً نکلے گا ربی اللہ۔ لیکن اگر ہم نے رب دولت کو مانا ہے، پیسے کو مانا ہے، سیٹھ کو مانا ہے، اور فلاں کو مانا ہے، اور فلاں کو مانا ہے، یا یہ کہ اپنی خواہشات کو مانا ہے کہ میرا رب تو میری خواہشات ہے، یعنی میں اپنے رب کی مرضی پہ نہیں چلتا، اپنی خواہشات کی مرضی پر چلتا ہوں، میں اپنے رب کی مرضی پر نہیں چلتا بلکہ لوگوں کی مرضی پر چلتا ہوں، میں اپنے رب کی مرضی پر نہیں چلتا بلکہ میں کسی اور کی مرضی پر چلتا ہوں، تو پھر یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم نے یقینی طور پر اپنے رب کو رب نہیں مانا ہے، اور جب دل سے رب کو رب نہیں مانا ہے تو پھر قبر میں اس سوال کا جواب سیدھا نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ابھی وقت ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی حالت میں پیدا کیا ہے، مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، ہم نے بچپن سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی ہیں، تو صرف یہ سننے اور بولنے کی حد تک بات نہ رہ جائے بلکہ اسے دلوں میں بٹھاؤ، اللہ کا یقین دلوں میں بٹھاؤ کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو سکے، کوئی نہیں ہے جو اس سے ہٹ کر کچھ بھی اس کائنات میں کر سکے، پوری کائنات مل کر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، یا پوری کائنات مل کر اگر اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں دے سکتے۔ یہ یقین دل میں پیدا ہونا، اور پھر جب عبادت ہو، بندگی ہو، شکر کے جذبات ہو تو صرف رب کے لیے ہو، بھروسہ ہو، یقین ہو تو صرف رب پر ہو۔ اگر یہ ایمان ہے تو یقیناً قبر میں کہیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ لیکن اگر یہ دل میں یقین نہیں ہے، نہیں دل اللہ سے نہیں، دکان سے بھی ہوتا ہے، اللہ سے نہیں فلاں سیٹ سے بھی ہوتا ہے، اللہ سے نہیں فلاں سے بھی نقصان ہو سکتا ہے، اگر یہ ڈھل مل یقین ہے میرے بھائیوں تو خیر مناؤ، پتہ نہیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارا معاملہ یقین کا ہے، یہ سارا معاملہ دل کی کیفیت کا ہے، اعتماد کا ہے، 100% بھروسے کا ہے۔ اگر اللہ پہ بھروسہ ہے، جیا ہے ہم نے اللہ پہ کے بھروسے پر، یہ جیون گزرا ہے ہمارا اللہ پر یقین سے، ہر لمحے اللہ پر یقین رہا ہے، تو یاد رکھیے یقیناً اللہ کی توفیق سے خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اور خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو پھر آپ خوش قسمت۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اصل جو سوال و جواب ہے قبر کا وہ تو مومن و کافر کا مسئلہ ہے۔ مومن گیا گزرا بھی ہوگا اگر، لیکن یقین ہے کہ مومن ہو تو وہ صحیح جواب دے گا اور وہ پاس ہوگا۔ البتہ قیامت کے دن میدان محشر میں جو حساب و کتاب ہوگا اس میں کچھ کمی رہ گئی تو وہ جہنم میں ڈالا جائے اور پھر وہاں سے صاف ستھرا کر کے جنت میں ڈالا جائے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ایمان والا ہے تو کامیابی ملے گی، لیکن یہ کس کو یقین ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ میرا آپ کا یا کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں ہوا، یہ سوال سب سے بڑا ہے۔ اور اسی لیے کہا کرتے تھے کہ یہ جو اعمال ہیں ہماری زندگی میں، اصل تو ایمان ہے، اسی پر فیصلہ ہو جائے گا کہ تم جنتی ہو دوزخی ہو۔ اعمال کا حساب تو بعد میں ہوگا، لیکن یہ جو اعمال ہیں ہمارے، یہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں، اس بات کو پختہ بناتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔
کیونکہ دل کی کیفیت کا کسی کو نہیں پتا، بسا اوقات اپنے کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ دل کیا سوچ لے، اس دل میں کیا کیفیت پیدا ہو جائے، کب یقین تھا اور کب یہ یقین جو ہے وہ بے یقینی میں بدل جائے۔ اس کے لیے اعمال ہے، اس کے لیے ذکر ہے، اس کے لیے تلاوت ہے، اس کے لیے دعائیں ہیں، اس کے لیے صبح و شام کی دعائیں ہیں، اس کے لیے سجدے ہیں، اسی کے لیے رکوع ہے، اسی کے لیے اللہ کا یقین پیدا کرنا ہے، اسی کے لیے ساری محنت ہے، ایمان بنانے کی محنت ہے، اسی لیے کہ یہ ایمان اتنا بڑھے، اتنا بڑھے، اتنا پختہ، اتنا یقین ہو جائے کہ مرنے والے کو خود یقین ہو یا دیکھنے والوں کو بھی یقین ہو جائے کہ یہ بندہ ایمان کی حالت میں مرا۔ اور جب ایمان کی حالت میں مرا میرے بھائیوں تو پھر اس کے لیے تو گارنٹی ہے کہ وہ قبر میں پہنچے گا، فوراً کہے گا ربی اللہ۔ یاد رکھیے، اس لیے میرے بھائیوں ابھی وقت ہے۔ اللہ نے تحفے میں ایمان دے دیا، کہیں تلاش کرنے نہیں گئے تھے ہم لوگ۔ وہ جو آج ایمان سے دور ہیں، ایمان سے بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں، انہیں نہیں پتا ایمان کے بارے میں، ذرا ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، یا آج نہیں تو کل ان سے پوچھنا، میدان محشر میں پوچھنا، تب انہیں پتا چلے گا۔ ہمیں اور آپ کو تحفے میں مل گیا، اللہ نے تحفے میں دے دیا ایمان۔ کوئی محنت کرنے ہم اور آپ نہیں گئے، کوئی تپسیا نہیں کی، تحفے میں مل گیا۔ اس ایمان کی قدر کرو، اس ایمان کے جو تقاضے ہیں اسے پورا کرو، اور اسے بچا کر اس طرح لے جاؤ کہ تمہارا اور میرا اور سب کا ایمان پر خاتمہ ہو۔ اور جب ایمان پر خاتمہ ہو تو پھر ہماری قبر جو پہلی منزل ہے آخرت کی وہ آسان ہو جائے۔ میرے بھائیوں ہم سب کو اس میں جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ بسا اوقات کسی کو قبر نصیب نہیں ہوتی، لیکن اس کو بھی اسی مرحلے سے گزرنا ہے، اس کو بھی گزرنا ہے، اس کا بھی سوال و جواب ہونا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہ اپنے آپ سے سوال کریے۔ اگر ہم نے تیاری کی ہے تو پھر خوش ہو جائیے، نہیں کی ہے تو گھبرانے اور پریشان ہونے کا مقام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ مرنے کے بعد یہ 3 سوالات ہونے ہیں، اور یہ سوالات صرف ایمان والوں سے ہی نہیں ہونے ہیں، یہ دنیا کے ہر انسان سے ہونے ہیں۔ جیسا کہ خود حدیث میں ہے کہ جب کسی منافق سے، کسی کافر سے، کسی مشرک سے پوچھا جائے گا من ربک، کہے گا ہائے ہائے مجھے نہیں پتا۔ من دینک، ما دینک، کہے گا ہائے ہائے مجھے نہیں پتا، میں تو بس لوگوں کو دیکھ کر انہی کے پیچھے چلتا رہا۔ یا کہا جائے گا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، یا یہ وہ شخص جو تمہارے سامنے لائے گئے ہیں یہ کون ہے، کہے گا ہائے مجھے نہیں پتا۔ لیکن ایک سوال ہے میرے بھائیوں یہاں سمجھنے کا۔ آج پوری دنیا میں اس وقت تقریباً 600 کروڑ انسان وہ ہیں جنہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ مجھے مرنے کے بعد یہ 3 سوالات مجھ سے ہونے ہیں۔ معلوم ہے؟ آپ بتائیں، یہ جتنے بھی 80% انسان ہیں تقریباً، ان کی تعداد 600 کروڑ 6 بلین ہے، 6 ارب۔ یہ 6 ارب انسان ان کو نہیں معلوم، یہ تو معلوم ہے کہ مرنا ہے، معلوم ہے نا سب کو، لیکن یہ نہیں پتا کہ مرنے کے بعد مجھ سے 3 سوال ہونے، من ربک، ما دینک، من نبیک، نہیں پتا۔ کہ کیوں نہیں پتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں کہ ہم نے آپ نے انہیں بتایا نہیں۔ ہم یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوال صرف مسلمانوں سے ہونا ہے، نہیں، مسلمانوں سے ہونا ہے لیکن کافروں سے بھی ہونا ہے، غیر مسلموں سے بھی ہونا ہے۔ مسلمانوں سے ہونا ہے لیکن مسلمانوں کی منزل آسان ہے اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو، لیکن یہ جو نان مسلم ہیں، یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں، ان سے بھی یہ سوال ہونا ہے، لیکن ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ سوال مجھ سے بھی ہونا ہے۔ مجھے یہ ایک بڑا سوال ہے
مجھے بتائیے کون بتائے گا ان کو؟ ان کے لیے کیا کوئی نیا نبی آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ کوئی رسول آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ کوئی غیب سے آواز آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ مجھے بتائیے اگر آج کوئی نان مسلم کھڑا ہو کر یہ پوچھ لے کہ مسلمانوں یہ بتاؤ تمہارے لیے تو قرآن ہے، تمہارے لیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یا اس سے پہلے نمرود کے لیے، حامان کے لیے، فرعون کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے، مکے کے کفار و مشرکین کے لیے، ابو لہب ابو جہل کے لیے، ان کے لیے تو نبی آئے، تمہارے لیے بھی نبی آئے، ہمارے لیے کون آیا؟ ہمیں کون بتائے گا؟ کس بنیاد پر تمہارا رب ہمارا امتحان لے گا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ یہی جواب تو ہے نا کہ بھئی ہمارے رسول صرف ہمارے نہیں ہے، تمہارے لیے بھی ہے، یہ قرآن صرف ہمارے لیے نہیں ہے، صرف تمہارے لیے بھی ہے، اور وہ جو نبی پہلے آیا کرتے تھے وہ نبیوں والی ذمہ داری اللہ نے ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے۔ یہی جواب ہے یا نہیں ہے؟ یہی جواب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج یہ دو سبق ہمیں سیکھنا ہے۔ نمبر ایک، ہم سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ اس داخلے کا پہلی منزل قبر ہے۔ اس منزل میں ایک ایگزام ہوگا، ایک امتحان ہوگا، 3 سوالات ہیں۔ ان سوالوں کے جوابات، صحیح بات تو یہ ہے کہ زبانی نہیں ہے، اورلی نہیں ہے، وہ پریکٹیکلی ہے۔ اگر ہم نے جیون بھر پریکٹیکل کیا ہے تو پھر وہاں اورلی بول سکیں گے، ہاں ان سوالوں کا جواب دے سکیں گے۔ لیکن اگر ہم نے جیون بھر کچھ کیا ہی نہیں ہے، صرف زبانی رٹا ہی لگایا ہے، تو اللہ خیر کرے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ یہ سوال و جواب، یہ حساب و کتاب صرف ہم ایمان والوں سے نہیں ہونا ہے، بلکہ دنیا کے ہر انسان سے ہونا ہے۔ اور اس وقت تقریباً 80% انسانوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے، تقریباً 6 بلین انسانوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم سے بھی سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، ان سے سوال ہوگا۔ یہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ سوال کا جواب دینا یا سوال کا جواب معلوم ہونا یا زندگی بھر اس پر پریکٹیکل کرنا یہ تو دور کی بات ہے، انہیں یہ تک نہیں معلوم ہے کہ مجھ سے بھی یہ سوال ہونا ہے، اور ان کو بتانے کی ذمہ داری میری اور آپ کی تھی اور کسی اور کی نہیں تھی۔ اور کل قیامت کے دن جب وہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا تھا، ہمیں یہ اس بات کا نہیں پتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کھڑا کریں گے کہ تم نے آخر بتایا کیوں نہیں تھا؟ تب ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں جہاں ہم اپنی تیاری کریں، وہیں اس بات کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اس کی تیاری کروائیں، دوسروں کو بھی اس کی طرف آگاہ کریں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔